آپ نوٹ کیجئے، نمبر 1 ایتھنک کلینسنگ آف پیلسٹینینز ان اسرائیل. نمبر 2 demolition of the Asca and the Qubbat al-Sakhra. نمبر 3 امریکہ کو الٹیمیٹم، تم اب اپنے ٹانگ درمیان میں مت لڑاؤ، اور اس کے لیے دھمکی، اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا. یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشت گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ. چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد سے، مسجد دارالسلام سے نکلا، شام کو، اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر. It is not acceptable. Don't appease the Arabs at our expense. We are not going to become Czechoslovakia. We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ امریکہ بہادر، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، چیزڑے کر دیں گے تمہارے، تم بیچ میں آؤ تو صحیح. اب اور دیکھ لو، ایک نشانی ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں. مجھے 100% یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس، اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے، جس کریٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے، یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر، یہ اسرائیل کا کام ہے. اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے گھسے ہوئے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑیں جما لیتا ہے، ایسا ہے. پوری ایڈمنسٹریشن، پوری اکانومی، تمام ذرائع ابلاغ، پرنٹڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا، سب ان کے قبضے میں. ڈیفنس کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں ہے. کوئی اور طاقت یہ کر ہی نہیں سکتی. امریکہ، اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہ در تہ، دائرہ اندر دائرہ، اس دائرے تک 100 میل تک کوئی جہاز آ جائے گا اگر کہیں جو کہ ان آئیڈینٹیفائی ہو تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے، اور وہ آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے. پینٹاگون پر آ گیا ہے اور 1 گھنٹے بعد آیا ہے. پہلی سٹرائک جو ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس کے 1 گھنٹے کے بعد پینٹاگون پر آ گیا. پینٹاگون وہ تو یوں سمجھیے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا مرکز، اور اس کا 1/3 حصہ جلا کے راکھ کر دیا. انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے؟ 3. اس دہشت گردی کے 3 مقاصد. فوراً اس کا رخ موڑ دینا اسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف. امریکہ غصے میں لال بھبوکا ہو کر فوراً اقدام کرے، اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا مکا دے، اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں، وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا گرک کرتے. ایک تیر سے 2 شکار تو ادھر ہو جائیں، جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے. 1967 کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے، تو انہوں نے پیرس میں جو ایک جشن منایا ہے، وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے. یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی. نکتہ کیا ہے؟ یہ سائملٹینیسلی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ 2 ملک؟ مشیت ایس ڈی میں پاکستان کا رول یہ ہے. حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دوا پیدا نہ کی. اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کیا. جیسے بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے. اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہاں کے عوام، حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آ گئی، عوام کے اندر ہے، یہ بھڑک سکتی ہے چنگاری،
یہی وجہ ہے بار بار ان کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر. ہمارا بہت بڑا الہی ہے, ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے, لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے, ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے, یہاں کے عوام کہیں کھڑے نہ ہو جائے. لہذا حملہ یہاں سے نہیں, وہ ازبکستان سے کرانے کی باتیں ہو رہی. اندر خانے پوری سپورٹ ہے, لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, تاکہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس بارود کے اندر پڑ گئی تو یہ شاید ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. لیکن ڈی اسٹیبلائز ہونے میں جہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو جائے, وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے. ڈی اسٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھارت کو واک اوور دے سکتے, جاؤ اب گھس جاؤ, تم پولیس ایکشن کرو, یہاں اب امن نہیں رہا ہے, ہم امن قائم کرنے آ جائیں. یا یونائٹڈ نیشنز کی فوجی K4 آ جائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے, اور ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ تو ویسے ہی برباد ہو جائے. ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی عافیت پیدا کر دی. ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ بھبوکا ہو کر امریکہ جو ہے بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا بس, لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے. کولیشن بنتے بنتے تو وقت لگتا ہے, بستی بسنا کھیل نہیں, بستے بستے بستی ہے. دل کا اجڑنا سہل صحیح, بسنا سہل نہیں ظالم, بستی بسنا کھیل نہیں, بستے بستے بستی. کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیے ہی نہیں ابھی تک. کوئی کسی نے کچھ اور کہا, سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز اڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. اس چکر میں ایک تو وقت نکل گیا, اور دوسرے فوراً ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے. لیکن یہ بات لیک نہیں کرنا چاہتے. میں نے خود سنا اور بھی بہت لوگوں سے کہا کہ یہ باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر, CNN پر, BBC پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی, اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں, لیک نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے لیک ہو جائے 1000 مرتبہ, کس کو کوئی نقصان ہے؟ یہ کون سا تھا, کون سا لیکیج ہے جسے روکنا مقصود ہے؟ وہ تو ہمارا متمنا ہے, ہمارا بیٹا ہے, وہ کر رہا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, بٹ دے ہیو گیون اے میسج ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, ہمارے راستے میں اب مت آنا, ہم پر دباؤ نہ ڈالنا. ڈونٹ اپیز دی عربز ایٹ اور ایکسپینس. یہ الفاظ ہیں شیرون کے. ان کی خوشامد, ان کو خوش کرنا, ان کو پسند کرنا, ان کو راضی کرنا ہماری کوشش پر.